ندیم رضا کا سلام۔ اور بھارت میں مظاہرے پر بیٹھے ہوئے سکھوں نے 1 لاکھ ٹریکٹر ٹرالی کے ہمراہ نئی دہلی میں داخل ہونے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور یہ اعلان ایسے موقع پر کیا ہے کہ جب بھارت اپنا یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ یوم جمہوریہ، جمہوریت کے اندر سب کو اپنی آزادی ہوتی ہے احتجاج کی، اپنی باتیں کرنے کی، ان پہ کوئی قدغن نہیں لگایا جاتا، ان کی باتیں سنی جاتی ہیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو مظلوم طبقہ ہے، جو مزدور ہیں، ان کی مانگیں پوری کی جائیں، ان کے جو مسائل ہیں انہیں حل کیا جائے۔ لیکن مودی سرکار نے جس طرح سے کسانوں کے اوپر شپون مارا، ان کی آمدنی کم کرنے کے لیے اصلاحات کے نام پر جو ان پہ پابندیاں عائد کی گئیں، جس سے وہ منحرف ہو کے، پریشان ہو کے باہر نکلنے پر مجبور ہوئے، اور وہ دن تھا 26 نومبر 2020، جب انہوں نے پہلی بار احتجاج کا راستہ اختیار کیا، اور اب اسے 2 ماہ ہونے والے ہیں، 2 مہینے ہو رہے ہیں 26 جنوری 2021 کو۔ تو اس یوم کی مناسبت سے انہوں نے یوم جمہوریہ پر ہی ایک ٹریکٹر ٹرالی نکالنے کا اعلان کیا ہے، اور بہت ہی بڑی ریلی ایک یہ ہوگی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 100 کلومیٹر لمبی ٹریکٹر ریلی ہوگی، جو پورے بھارت سے کسان وہاں پہ جمع ہوں گے، اور سب سے بڑا جتھا جو آنا ہے وہ ہریانہ سے آئے گا۔ اچھا، اس احتجاجی مارچ جو چل رہا ہے مسلسل یہ 2 ماہ سے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ گو کہ بھارت کے اندر تمام طبقات منتشر ہیں، سب کے ساتھ امتیازی سلوک اختیار کیے جا رہا ہے، لیکن یہ واحد یہ احتجاجی سلسلہ چل رہا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جو بر صغیر کی تقسیم کے بعد جو سب سے بڑی موبلائزیشن ہو رہی ہے، وہ یہ سکھوں کی ریلی ہے، جو سکھ ایک ساتھ یکسو ہوئے ہیں، جس میں مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ہندو، کرسچن، ایون کہ دلت بھی ہیں۔ وہ دلت طبقہ ہے کہ جن کو ساتھ بٹھانے پہ جو ہندو آمادہ نہیں ہوتے، ان کو نوکری پہ نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے، تو وہ بھی اس مظاہرے میں شریک ہیں۔ اور خاص بات ایک اور کہ جہاں مسلمانوں کے اوپر ان کے راستے بند کیے جا رہے ہیں، کاروبار تب بند کیا جا رہا ہے ان کا، وہ بھی اس احتجاجی جلسوں میں شریک ہیں۔ اور یہ کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسلمان، تو سکھ ان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ سب منظم مربوط ہیں۔ ایسے وقت میں سارے یہ ایک ساتھ یکجا ہیں، سارے یہ احتجاجی کسان، تمام ذات پات، رنگ، نسل، مذہب، سب کو بالا طاق رکھ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جب کہ بھارت میں جو مودی کی پالیسیاں ہیں اس نے سب کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ وہاں پہ صرف ایک ہندوتوا جو نظریہ ہے اس کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے سب کی رائیں مسدود کر دی ہیں۔ اور یہ جو 2 ماہ سے احتجاج پر بیٹھے ہیں کسان، جو سرحدوں پر، ایک وقت ایسا بھی تھا بیچ میں انہوں نے تمام ٹول پلازوں پہ قبضہ کر لیا تھا، اور لیکن انہوں نے پھر بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، پرتشدد نہیں ہوئے۔ گو کہ ایجنسیوں کی یہی خواہش تھی کہ کسی طرح سے اسے سبوتاژ کیا جائے، لیکن اس کے باوجود کہ 100 سے زیادہ کسان اس میں ہلاک ہو چکے ہیں، جو کہ خودکشیاں بھی کی ہیں، نامساعد حالات اور موسم کی وجہ سے بھی کافی ساری اموات ہو چکی ہیں۔ اور اب سازش یہ تیار کی جا رہی ہے کہ کبھی ISI کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، تو کبھی وہ سکھوں کی عالمی تنظیمیں ہیں ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس ریلی کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز بھی کہا گیا کہ 300 سے زائد فیک اکاؤنٹس پاکستان میں ٹویٹر پر بنائے گئے ہیں، جس کے ذریعے ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور اشتعال دلایا جا رہا ہے کہ سکھوں کی جو یہ ریلی ہے اس میں حالات خراب ہوں۔ اچھا، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے بھارت کا، وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ انہیں چین کے ساتھ جس طرح سے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، پہلے پاکستان سے ان کے سامنے کرنا پڑا ہزیمت کا، پھر لیٹسٹ جو یہ سکم میں ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، وہاں بھی یہی صورتحال ہو گئی ہے، شکست کا سامنا کرنا پڑا، پھر میڈیا کے اوپر قدغن لگایا کہ اگر اس کے اوپر کسی نے بات کی تو مناسب نہیں ہوگا۔ تو بھارتی معاشرہ جس طرح سے تقسیم در تقسیم ہو چکا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ مودی کی پالیسیاں تھیں۔ گو کہ بھارت کا نظریہ یہ ہرگز یہ نہیں رہا ہے کیونکہ وہ گاندھی کا نظریہ ہو یا نہرو کا نظریہ، وہ اس طرح سے نہیں تھا، ایک ان کا سیکولر نظریہ تھا، وہ سارے مدفون ہو چکے ہیں، ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اب یہ RSS اور یہ BJP کے جو نظریہ مسلط کیا جا رہا ہے، اس نے لوگوں کی شناخت گم کر دی ہے۔ اب یہ یوم جمہوریہ منانے جا رہے ہیں بھارت، وہاں پہ لوگ اپنی شناخت ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ہیں کون آخر۔ وہ ایک سیکولر معاشرہ ان کا تھا، وہ کہاں چلا گیا، کہاں گم ہو گیا، جہاں مسلمان، ہندو، سکھ
سب ایک ساتھ رہتے تھے، شادیاں اور یہ کلچر تقریباً ایک تھا، ان کو تقسیم کیوں کیا گیا؟ آج اسی معاشرے کے اندر مسلمانوں کو مہاجرین بنا دیا جاتا ہے، پھر ایک جو آئین کے تحت آپ نے قانون بنا دیا، آپ نے وہ امتیازی سلوک کا قانون وہ بنا دیا، پھر شادیاں کرتے ہیں تو اس کا قانون بنا دیا کہ پہلے رجسٹر کرانی پڑے گی۔ تو ایسے میں لوگ سارے جو ان کا دانشور طبقہ ہے اس نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں کہ آخر بھارت کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ یوم جمہوریہ صرف ان کے عارضی صرف نام کے طور پہ منانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر یوم جمہوریہ منانا ہے تو اس شان سے منانا ہوگا، اس سوچ کے ساتھ منانا ہوگا کہ ہم تھے کون، ہم کون ہو گئے، ہم کیا تھے، ہمیں کیا بنا دیا گیا ہے۔ جو سکھ، مسلمان، ہندو، کرسچن جو ایک ساتھ رہا کرتے تھے، کوئی تمیز نہیں تھی، انہیں اس پارٹی نے کیا کر دیا ہے۔ جب سے مودی سرکار آئی ہے لوگ اسی شش و پنج میں مبتلا ہیں۔ وہ کیا تھے؟ ان کے پڑوس میں ایک ساتھ ہندو مسلمان رہتے تھے، آج ان پہ کیوں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں؟ یہ وہ سوچ ہے۔ اس سوچ کے ساتھ بھارتی عوام بھی سوال کر رہے ہیں کہ ہماری شناخت بتائی جائے، اس معاشرے کو جو تقسیم کیا جا رہا ہے وہ تقسیم ختم کی جائے۔ کیوں کہ بھارت یہ مودی سرکار ہے، انہوں نے جس طرح کی سازشیں کی ہیں انہوں نے تمام توجہ صرف اپنے نظریے کو فروغ دینے پہ لگائی ہے۔ اگر وہ عوام کے بہتر مفاد میں کچھ کام کر رہے ہوتے تو آج یہ دہلی کے جو لیٹر جو سروے ہوا ہے اس میں یہی ہے کہ 2 کروڑ آبادی کا جو شہر ہے دہلی، اس میں تقریباً 50% یعنی کہ 1 کروڑ افراد کووڈ سے متاثر ہو چکے ہیں۔ یہ ابھی لیٹسٹ رپورٹ ہے جس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ تو یہ اسی صورت بہتر ہو سکتا تھا کہ یہ اپنی پالیسیاں ایسی بناتے کہ لوگوں کو جوڑتے، تعصب کو مظاہرہ نہیں کرتے۔ ایون کہ جو مسلمان ڈاکٹرز جو لوگ خدمات بھی انجام دے رہے ہیں انہیں بھی بند کر دیا جاتا ہے، اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جو شعراء ہیں جو ملک قوم کی خدمت کر رہے ہیں ان پر بھی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں، نظر بند گھر میں کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، ابھی بھی موقع ہے ان کے پاس کہ سوچیں، کم سے کم سوچ بچار کریں۔ جو لوگ مظاہرے میں شریک ہیں، جہاں اس تقسیم در تقسیم کے معاشرے کے اندر جو یکجا ہیں وہ صرف اور صرف یہ کسان ہیں۔ کسان اپنے اتحاد کے ذریعے بھارت کو متحد بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ امتیازی سلوک ختم نہ کیا گیا تو شاید پھر بھارت کو ٹوٹنے سے کوئی بچا بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اتنی بڑی موبلائزیشن دنیا نے نہیں دیکھی حاضر دور میں۔ تو ابھی بھی موقع ہے بھارت کے پاس، مودی کے پاس، کہ وہ آئیں اور بیٹھیں اور ان سے مذاکرات کر کے ان کے مطالبات مانیں اور جائز حقوق ان کو دیے جائیں۔ لیکن یہاں ایک بات اور میرے ذہن میں آگے جاتے جاتے، اس ساری صورتحال میں کسانوں کی ایک والدہ ہیں، انہوں نے خط لکھا ہے مودی کی والدہ کو جو 100 سال عمر ہے، بڑے یعنی کہ ایک جذباتی انداز میں خط لکھا، یہ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ جو جذبات کا اظہار کیا ہے کہ ماں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے اور ماں اپنے بچوں کے دکھ، درد، تکلیف اس سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو ایک ماں نے مودی کی ماں کو جو خط لکھا اس میں یہی کہا ہے، کیا مودی کی والدہ اپنے بیٹے مودی کا کان پکڑ کے، ایسے کان پکڑ کے انہیں سمجھا نہیں سکتی کہ ماں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے؟ شاید ماں کسانوں کی ماں کا رنج، غم، دکھ، درد سمجھ جائیں اور مودی کو کان سے پکڑ کے آمادہ کر لیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔